اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہے. یہ خدا کا قہر نہیں ہے. خدا جب غضبناک ہوتا ہے تو وہ عمران خان کی طرح نہیں کرتا یا پرویز مشرف کی طرح، جس طرح ہمارے سیاستدان کرتے ہیں. خدا علی کل شیء قدیر ہے. تیرا ذہن اس کے کنٹرول میں ہے. یہ تیرا ذہن اس کا سپاہی ہے. یہ خود انسان کی عقل انسان کے مخالف ہو جاتی ہے. اپنے لیے وہ انتخاب کرتا ہے جو اس کی عزت کو بھی لے جاتا ہے، اس کے سکون کو بھی لے جاتا ہے. گناہ اس کو کہتے ہیں. ساتویں امام فرماتے ہیں آپ کی زندگی کا ایک حصہ ٹائم وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خدا کی ساتھ مناجات، عبادت، راز و نیاز. ایک کام ہونا چاہیے جائز حلال معیشت کے لیے. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے ائمہ. القاسب و حبیب اللہ، یہ اسلام نے کہا ہے جو جاتا ہے نا جس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے حلال رزق کے لیے، اس کو کوئی اور چومے یا نہ چومے، اللہ کا رسول چومتا ہے. حبیب اللہ، حبیب اللہ لقب کسی نبی کا سوائے پیغمبر کے نہیں ہے. ادھر محمد حبیب اللہ ہے، ادھر اپنے بچوں کی حلال روزی کمانے کے لیے پسینے میں ڈوبا ہوا مزدور حبیب اللہ ہے. دو، پہلا ایک حصہ زندگی کا کس میں؟ خدا کے ساتھ راز و نیاز میں. دوسرا اپنے حلال معیشت کے لیے ڈیلی ٹائم دے. ریٹائر ہو گئے پھر بھی بیکار نہ بیٹھیں. بیکار بیٹھنا سخت منع ہے دین میں. خصوصاً جوان جو بیکار ہے وہ ساری 24 گھنٹے سجدے پہ سجدہ دیتا رہے. جس کی ماں کو وہ محتاج ہے، اس کے بعد دوائی کے پیسے نہیں ہے، یہ مسجد میں عبادت کر رہا ہے 12 گھنٹے. آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. بعض ایسے ہیں جو پڑھتے قرآن ہے اور قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. بعض ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز ان پہ لعنت بھیجتی ہے. جو کم چور ہے، جو اپنے وظیفوں کا چور ہے، جو اپنی ذمہ داریوں کا چور ہے، جو اپنے عہد و پیمان کا چور ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. تیسرا، خدا کے لیے حلال معیشت کے لیے، اور آج کل لاہور کے لیے یہ بڑا مہم اور جوانوں کے لیے موضوع ہے. حسرتی رہ جانی ہے. انشاءاللہ لائیں گے ان موضوعات کو. اس پر مفصل گفتگو کی ضرورت ہے. معصوم فرماتے ہیں اپنے مومن دوستوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو اپنے عیوب سے آگاہ کریں. المومن مرآۃ للمومن یا مرآۃ المومن. آج کل رواج یہ ہے کہ بخاری صاحب آئے ہیں نا، ہو قبلہ صاحب خدا مطلب کیا کمال کر دیتا ہے، تم بڑا مومن ہے، یہ ہے وہ ہے. جب اٹھے تو میں کہوں گا کہ سب سے بڑا یہ فسق ہے، یہ فجور ہے. المومن مرآۃ المومن. مرآۃ جن جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لاکھ اس کی خوشامد کریں کہ باز آ جا، وہ کہے گا نہیں، آپ کے چہرے پہ داغ ہے، آپ کی پیشانی پہ میل ہے،
آپ اچھے نہیں لگ رہے ہو، وہ دوست نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرے، اس دوست کو اچھا سمجھا کریں جوانوں، وہ آپ کا پیارا ہے، وہ اصلی دوست ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہو، معصوم فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ان دوستوں کے لیے، ان مومنین کی محفل کو دو جس کی محفل میں جائیں وہ آپ کے لیے آئینہ بن کر آپ کو اپنے عیوب سے آگاہ فرماتے ہیں۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا سب سے پیارا دوست وہ ہے معصوم جن کی عصمت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں مجھے وہ دوست زیادہ پسند ہے جو مجھے میرے عیب بتائے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، امام میں عیب ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ اگر صادق آل محمد کو ایسا دوست پسند ہے، ہاں جی، بہت ساری احادیث ہیں، عربی میں بھی محاورہ ہے، پنجابی میں بتا رہا ہوں، آخ دینو سنائی نو نو۔ امام فرما رہے ہیں کہ میری پسند، دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک میرے ساتھ جنت میں نہیں آ سکتے جب تک تمہاری پسند میری پسند نہ ہو، جب تمہاری نفرت میری نفرت، مجھے ایسا دوست پسند ہے تو تمہیں بھی ایسا دوست پسند ہونا چاہیے۔ ان کا عیب ہے ہی نہیں، معصوم کہتے ہی اس میں جس کے عیب قریب نہ جائے۔ وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے امام مانتا ہے تو خوشامدی دوست نہ بنا، وہ بنا جو تجھے امر بالمعروف بھی کرے، تجھے نہی عن المنکر بھی کرے۔ دوست ہوتا ماں بہت عظیم دوست ہے۔ دوست کا معنی جو آپ نے پنجابی شاعری میں کیا ہوا ہے وہ نہیں، دوست جس کے دل میں آپ کی محبت ہے۔ ماں جیسا دوست دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ ماں کبھی کبھی ڈانٹتی ہے نا، اس لیے کہ آپ کی خیر خواہ ہے۔ یہ اللہ جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہ نہ کر، یہ وہی کیونکہ نہیں چاہتا کہ تو برباد ہو، نہیں چاہتا تو اپنے قدموں کے ساتھ چل کر اپنی بربادی کا سامان کرے۔ دیکھنا ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا مکتب کیا ہے۔ ایک وقت کا حصہ دے اللہ کو، ایک دے اپنی حلال معیشت کو، ایک دے اپنے مومن دوستوں میں بیٹھنے کو، اور چوتھا وقت اللہ نے جو آپ کے لیے لذتیں حلال کی ہیں ان کو دے۔ شب جمعہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، شب جمعہ کے اعمال میں سے ایک ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو خصوصی وقت دو۔ ویک اینڈ جو اسلامی ہے وہ اتوار نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کے نام پر لیے ہوئے ملک میں عیسائیوں کا برنامہ کے تحت جی رہے ہیں۔ عیسائیوں کا ویک اینڈ اتوار ہے، ہمارا نہیں ہے۔ نہانا دھونا صفائی کرنا جمعہ اور شب جمعہ، ایک ناخن تراشنے کا اتنا ثواب ہے چند نمازیں مل کر اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور باقاعدہ معصوم نے فرمایا جتنے غریب ہو، آپ کی معیشت جتنی ڈاؤن ہے، شب جمعہ کوشش کریں بچوں کے لیے کوئی اچھی چیز لے آئیں گھر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ
یہ فقراء کا حج ہے جمعہ، یہ ایک عید ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی۔ بہت سارے امام خمینی بہت مصروف اور پنکچوئل آدمی تھا، وقت کے پابند، جو اکیلا تھا تب، جب پورے ملک کا سربراہ بنا تب اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، خاک نشین تھا۔ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بندہ آ گیا ہے، ان کا جمعرات کے لیے، ان کا اپنی فیملی کے لیے مختص تھا کہ میں بچوں کو لے کر باہر نکلوں گا، پارک میں جاؤں گا۔ کئی دفعہ بزرگان کہتے ہیں کہ ہم نے فون کیا کہ آ رہے ہیں بزرگ، مہمان آ گئے، دوسرے ملک سے آ گئے، ملنا چاہتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ آج کا دن میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے رکھا ہے۔ شب جمعہ جب جائیں گھر تو بچوں کو پتہ چلے کہ آج کوئی خوشی کی رات ہے، خصوصاً اپنے خانوادوں کو وقت دیں۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ یہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، میں ابھی گیا ہوا تھا جامعہ بیست چنیوٹ میں، میں پڑھاتا ہوں مختلف جگہوں پر، جہاں بھی لاہور جامعۃ المنتظر میں۔ ابھی یہ 2 دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ ملا ہے، بہت اچھا اسٹوڈنٹ، بہت لائق، قابل۔ اس نے کہا کہ میری زندگی سے نا ایسے سکون نکل گیا ہے، انتشار ہے ذہن میں، نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ نیند صحیح ہے۔ میں نے پھر پوچھا اس سے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی زندگی سے رونا غائب ہو گیا ہے، آنسو، اس کو ہم نہیں سمجھتے۔ ہم نے جن عیسائیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح دین کو ایک مقدس چیز سمجھ کے ایک کمرے میں بند رکھا ہوا ہے۔ میں نے بارہا خطبات جمعہ میں عرض کیا کہ مسلمان کچھ چیزوں میں تو اختلاف ہے۔ سنیوں نے کہا کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں، ہم نے مانتے ہیں کہ علی پہلا امام ہے، اس میں تو اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ علی کی ساری رات خوف خدا میں اس طرح تڑپتے ہوئے گزرتی تھی، یتململو ویتزلزلو ویتلونو۔ جب آدھی دنیا کا حکمران تھا علی، رات کے اندھیرے میں نخلستان، کھجوروں کا باغ، جھنڈ، اس کے درمیان میں جا کر ایک کنویں میں منہ ڈال کے زور زور سے چلا چلا کے رونے والے کا نام علی ہے۔ یہ آپ نے صاحب نے پڑھا ہے قرآن مجید کی، جب تاریخ پڑھتے ہیں، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ غار حرا میں جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، خدا لے جائے جو نہیں گئے، ابھی راستہ بنا ہوا ہے، جوان لوگ دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں، او ادھر کیسے جائیں؟ آپ کے نبی ہر رات وہاں جاتے تھے۔ کیا کرنے جاتے تھے؟ جو کائنات کا پیغمبر ہے، جس کو اللہ کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرا حبیب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑے۔ وہ نبی 40 رات غار حرا کی غار میں تڑپتا ہے اللہ کے خوف میں۔ جناب سیدہ کے دروازے پر بھاگتا ہوا آیا ہے، اسبغ بن نباتخ غالباً اس کا نام ہے، یہ جو راوی ہے،
کبھی بھی اچھی خبر نہیں لایا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کا سرتاج دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھ کے آیا ہوں، علی ہے، سجدے کی حالت میں ہے، آنسو سے ریش مبارک تر ہے، لگتا ہے کہ علی کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہے۔ فرمایا تو نے آج دیکھا ہے علی کو اس حالت میں، میں ہر رات شیر خدا کو محراب عبادت میں اسی طرح دیکھتی ہوں۔ خلاصہ معذرت بھی چاہتا ہوں، وقت سے زیادہ میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے۔ ایک تو مرحومین کو یاد رکھیں شب جمعہ، اپنی فیملی کو خصوصی جتنا ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز لے کے آئیں جمعہ اور شب جمعہ کو، ان کو بچوں کے لیے باعث خوشی ہو۔ ہم بڑی بڑی شاپنگ کروڑوں کی اور لاکھوں کی آج کل لاہور میں ہو جاتے ہیں۔ ایک پھول کے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ ہمارے استاد کہتے تھے آپ کی بیگم کو کروڑوں کی چیز نہیں چاہیے جس میں آپ ماتھے پر بال ڈال کر دیں۔ آپ ایک پھول لے جائیں اور کہیں کہ میں جب پھول کی دکان سے گزرا ہوں تو میرے دل میں تم تھے، یہ وہ کام کر جائے گا جو کروڑوں کی آپ کی شاپنگ جو بد اخلاقی کے ساتھ احسان جتلا کے کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتی۔ اور تیسرا، یہ ہفتے میں یہ جو شب جمعہ کوشش کیا کریں دن کو، جو جن کو ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہوئی ہے ان کے لیے تو یہ ہے کہ جمعرات کے دن کوشش کریں دن کو تھوڑا سو لیں، کیونکہ جو دن کو نہیں سوئے ہو رات کو پوری رات جاگنا پھر یعنی تقاضۂ بشریت ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے جسم میں۔ جو کرتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ علماء اخلاق نے فرمایا ہے کہ رات کے پہلے حصے میں کوشش کریں جلدی سو جائیں، جب رات کی تاریکی چھا جائے، آپ کہتا گھر کے بچے بھی سو جائیں، آدھی رات کے بعد اٹھیں۔ دعائے کمیل یہ ہے، دعائے کمیل میں چند ہفتے یہ عرض کروں گا کہ دعائے کمیل کا یہ جو ہم اجتماعی رکھ رہے ہیں اور علماء نے بھی کہا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جن کو نہیں پتہ وہ آ جائیں، ورنہ دعائے کمیل مناجات امیر المومنین ہے، مناجات حضرت خضر ہے، مناجات نجوہ سرگوشی، جب کوئی دکھی درد مند اس کے پاس جائے جو اس کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہو، اس کو جو آہستہ آہستہ اپنے دکھ بتاتا ہے اس کو مناجات کہتے ہیں۔ یہ دعائے کمیل اس انداز سے پڑھا کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کر، عربی نہیں آتی بے شک ترجمہ پڑھیں، فَبِعِزَّتِكَ یا الہی، یہی دعائے کمیل آج کی سمجھیں، مجھے تیری عزت کی قسم اے میرا کریم اللہ، ان لا یحجب عنک دعائی سوء عملی، میں بد کردار ہوں، میں رسوا ہوں، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ میں تیری ذات کے سامنے پیش ہوں، لیکن تو اللہ ہے، میں جانتا ہوں، ان لا یحجب عنک دعائی، میرا سوء عمل میری دعا کو تیری بارگاہ سے روک نہیں سکتا، میں گناہ گار ہوں، تو کریم ہے، ولا تفضحنی، افضاح رسوائی ہوتا ہے،
میرے اللہ لا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری، وہ جو خفیات میں لوگوں سے دور، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر میں تیری امانتوں میں خیانت کی ہے، میں تجھ جیسے قادر کے سامنے کھڑے ہو کر تیری حدیں توڑی ہیں، ان کی وجہ سے مجھے دنیا میں رسوا اور ذلیل نہ فرما۔ لا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری ولا تعجلنی، جلدی نہ کر میرے اللہ، یہ آپ کے کہنے کی دیر ہے۔ اللہ کہتی اس کو ہے، جو جب آپ گناہ کرتے ہیں نا فرشتوں کو کہتے ہیں رک جا ابھی نہ لکھ، یہ میرا بندہ ہے، تھوڑی دیر تک ہو سکتا ہے پشیمان ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو حیا آ جائے، ہو سکتا ہے میری طرف پلٹ آئے، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ یہ خیال نہ کر کہ میں نے پہلے توبہ کیا پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، اب کیسے جاؤں؟ نہیں، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، ہر چکے ہستی باز آ، جو ہے جتنا گناہگار ہے آ جا، جتنی دفعہ توبہ توڑ چکا ہے پھر آ جا، میں تجھے اپنے دامن میں لینے والا ہوں۔ اور ایک جو عمل ہے شب جمعہ کا وہ زیارت امام حسین ہے، زیارت وارث پڑھیں، مفاتی میں ہیں چھوٹی چھوٹی، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، نہیں عربی آتی نہ پڑھیں، چھت پہ جا کر یا زیر آسمان جا کر کم از کم ایک دفعہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو کربلا لے جائیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ بھی شب جمعہ کی روایات میں ہے، شب جمعہ تمام انبیاء کربلا آتے ہیں، یہ مسلم روایات، متواتر روایات ہیں، ہر نبی اب اس وقت کہاں ہے؟ کربلا ہے، اور آپ کا یہ دل سے کہنا یا ابا عبداللہ، آپ ایسے سمجھے کہ آپ انبیاء کے مجمع میں، انبیاء کی معیت میں حسین کی زیارت کر رہے ہیں۔ ایک مستور کی اصال ثواب کی مجلس ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں، آپ جو گئے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں گئے آج کی رات کا صدقہ اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ جو پہلے آپ کی نظر پڑتی ہے نا گنبد پر، جو دعا کریں، یہ خصیصہ ہے امام حسین کا، جو اللہ نے ہر انبیاء میں ہر کسی کو نہیں دیا، کہ پہلی دعا جو کریں گے تحت قبہ حسین وہ مستجاب ہے۔ انبیاء حسین کا شکر گزاری کے لیے آتے ہیں، لیکن جب گھر میں آدھی رات اٹھے نا امام حسین کی زیارت کرنی ہو تو ایک زائر اور ایک زائرہ امام حسین، ان کی زیارت ذہن میں لے آنا ہو سکتا ہے، اگر شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آنکھ تر ہو جائے، یہ بڑی بد نصیبی ہے جو آنکھ خشک ہو جاتی ہے۔
آپ ایک دفعہ ذہن میں جائیں 11 محرم کو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب لوگ آئے ہیں نا رسیاں لے کر، جن بہنوں کا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ بہنوں کے پاس رسیاں لے کے آتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب فوج بڑھی ہے نا آگے نامعلوموں کی فوج، میری دادی نے کہا سود اللہ وجہک یا ابن سعد، اللہ تیرا چہرہ سیاہ کرے. فوج کو کہو پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنی مخدرات کو خود اونٹوں پہ سوار کراتی ہوں. جس کو عباس سوار کراتا تھا، کبھی رباب کو سوار کراتی ہے، کبھی ام کلثوم کو سوار کراتی ہے. امام فرماتے ہیں قیامت کا منظر تھا، میں نے دیکھا جب ہر مستور معمل میں سوار آ گئی، میری دادی معمل کے پاس کھڑے ہو کر کبھی اکبر کی لاش، کبھی شطر فرات کی طرف